بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا کہ تیمور کا باپ قبیلہ برلاس کا سردار تھا۔ ہر چند یہ پوری وادی اور جو کچھ اس میں تھا سب برلاس قبیلے کی میراث تھا، مگر یہ کہنا کہ یہ سب کچھ ان کی ملکیت تھا اس لیے درست نہ ہوگا کہ وہ اس سرسبز و شاداب وادی میں زراعت کرتے اور مویشی پالتے رہنے کے صرف اس وقت تک مجاز تھے جب تک ان کے بازوؤں میں قوت اور ان کی آبدار تلواروں کی دھار تیز رہے۔ سلسلہ کو کہ اس طرف جو خان اعظم حکومت کرتا تھا اس نے بہت عرصے پہلے ان کے آباء و اجداد کو یہ وادی عطا کی تھی، مگر صرف اس کا عطا کر دینا کافی نہ تھا، وہ اس وادی پر اپنے ذہن اور جسم کی تندرستی و توانائی نیز اپنے سردارانے قبیلہ کی دور اندیشی و معاملہ فہمی کے بل پر قابض چلے آ رہے تھے۔ برلاس نسلاً تاتاری تھے، قد اونچے اونچے، جسے مضبوط اور چوڑے چکلے، چہرے تمازت آفتاب سے جھلسے ہوئے اور ان چہروں پر داڑھیاں۔ پیدل بہت کم چلتے، مگر جب پیدل چلنا پڑ ہی جاتا تو ان کی چال میں ایک عجیب بانک پن اور تمکنت ہوتی۔ کیا مجال جو کسی ہم قبیلہ یا ہم پلہ قبیلے کے کسی فرد کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہ گھوڑے پالتے جو مضبوط، جفاکش اور کوہستانی راستوں کے عادی ہوتے، بہت کم ایسے ہوتے جن کی مالی حالت خراب ہوتی، مگر جو اس قابل ہوتے تھے ان کے گھوڑوں کی راسوں پر چاندی کا کام ضرور ہوتا اور وہ کاٹھیوں پر کڑے ہوئے زین پوش بھی ضرور ڈالتے۔ غریب سے غریب تاتاری کو بھی اپنے خیمے سے مسجد تک جانا ہوتا تو گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا۔ ان کی قبائلی زندگی کا آغاز خیموں کے رہن سہن سے ہوا تھا اور اب یہ طرز زندگی ان کے خون میں رچ گیا تھا۔ ان کے ہاں یہ مثل مشہور تھی کہ صرف بزدل چھپ کر رہنے کے لیے قلعے اور مینار بناتا ہے۔ ان کے گنبدوں جیسے خیمے سفید نمدے کے ہوا کرتے تھے یا پھر وہ قالین بچھے ہوئے شامیانے یا تمبو کے تلے بسر اوقات کیا کرتے تھے۔ عام طور پر ہر تاتاری کا شہر میں بھی ایک مکان ضرور ہوتا تھا، اس میں وہ مہمانوں کی ضیافت کرتا یا وقت ضرورت اپنے اہل و عیال کو بھیج دیتا۔ 100 سال قبل تاتاری سچ مچ خانہ بدوش تھے اور چراگاہوں کی تلاش میں صحراؤں میں سرگرداں پھرا کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد لڑ بھڑ کر ایشیا کے بیشتر حصے کے مالک بنے تھے، چنانچہ وہ ہر اعتبار سے تیغوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی اس کہاوت کی حقیقت سے آشنا تھے کہ صحرا کی ریت تو ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے اڑ ہی جاتی ہے، مگر انسان کی دولت اس سے بھی زیادہ ہلکے جھونکے سے اڑ سکتی ہے۔ جب ضیافتوں میں شریک ہوتے تو خوب کھاتے پیتے، شراب پیتے وقت نشے کی وجہ سے ان پر رکت طاری ہو جاتی، مگر میدان جنگ میں ہنستے ہی رہتے تھے۔ ان میں شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جس کے چہرے پر زخموں کے نشان نہ ہوں۔ چھت کے نیچے مرنا ان کا دستور نہ تھا۔ کڑیوں دار فولادی زرہ پہننا ان کی عادت میں داخل تھا، اور جب باہر نکلتے تھے تو دھاری دار ریشمی جبے کے نیچے یہ فولادی زرہ ضرور پہنے ہوتے تھے۔ زمانہ امن میں اپنا سپاہیانہ جوش و خروش شکار میں نکالتے تھے۔ یوں ان کا تیز و تند لہو گرم رہتا۔ پہاڑی لوگ انہیں باز اور شاہین دے کر ان کی بھیڑیں لے جاتے۔ باز رکھنے سے وقار میں اضافہ ہوتا تھا، مگر شاہین سے تو اس کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ جب وہ ہرن پر جھپٹتا تو دیکھنے والے اس کے مالک کی تعریف کرتے۔ بعضوں نے سدھائے ہوئے چیتے بھی پال رکھے تھے جنہیں پنجروں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں پر اندھیریاں چڑھی رہتی تھیں۔ جب ہرن نظر آتے ہی چیتے کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی جاتی تو وہ فوراً ہرن کے پیچھے پڑ جاتا اور شہسوار اس تعاقب کا تماشا دیکھتے۔ وہ لمبی بھاری کمان سے تیر چلانے میں کمال رکھتے تھے، دوہرے پھل کے تیروں سے اڑتے ہوئے پرندوں کو گرا لیتے اور شیر کا شکار پیدل کرتے۔ جب وہ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھتے تو سب ایک ہی برتن میں کھاتے۔ اس وقت ان کے باز اڈوں پر سے شور مچاتے رہتے اور ان کے وفادار کتے ان کے پیچھے خاموش بیٹھے رہتے، اور ان کی مرغوب غذا شکاری جانور کا گوشت، گھوڑے کا گوشت اور اونٹ کے پٹھے کا گوشت تھا۔ وہ عربوں کی شجاعت کے مداح تھے اور صحرا کے ان مکینوں کی طرح انہیں بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بغیر کل نہ آتی۔ یہ بے چینی شکار کھیلنے، جنگ میں حصہ لینے اور علم کے ساتھ ساتھ چلنے ہی سے دور ہوتی۔ ان کا زیادہ وقت بادشاہ گر کے دربار میں گزرتا تھا۔ خاندان برلاس تاجروں اور زراعت پیشہ لوگوں میں شادی کرنا اپنی نسل برباد کرنا سمجھتے تھے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ سوداگری سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مالی طور پر تباہی کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تاتاری بہت فیاض بلکہ ضرورت سے زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ معمولی ضیافتوں کے لیے جائیداد بیچ ڈالتے یا رہن رکھ دیتے۔
مہمان نوازی کو سب سے بڑا مجلسی فریضہ سمجھتے تھے، چنانچہ ان کے صحن مسافروں سے جو ان کے مہمان ہوتے بھرے رہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی بھیڑیں ایک ایک کر کے دیگوں میں پہنچتی رہتی تھیں، مگر اتنے ہی ظالم اور سرکش بھی تھے۔ وہ قبیلے جو شہر سبز کی وادی میں آباد تھے، قبیلہ برلاس سے زیادہ فائدے میں تھے۔ وہاں کاشتکار اپنی زمینوں، کھیتوں اور آبپاشی کی نالیوں کے آس پاس بے روک ٹوک اپنے کام میں مصروف رہتے۔ تجارت پیشہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اپنی دکانوں پر مال کے انباروں کے پاس بیٹھے رہتے، اور ایرانی عمرہ بھی اپنے اپنے شوق پورے کرتے رہتے۔ کوئی لہو و لب میں مگن رہتا، کوئی باغوں میں داد عیش دیتا، اور کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثواب دارین حاصل کرتا، کیونکہ ایرانی اسلامی شرع کے پابند ہو گئے تھے۔ یہ تو خود پوش تاتاری ہی تھے جو ابھی تک چنگیز خانی قوانین کے پابند اور جنگ و جدل کے دل دادہ تھے۔ قبیلہ برلاس کی حالت اس وجہ سے بھی دگرگوں ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی سردار نہ تھا۔ تراگائی جو ایک زمانے میں اس کا سردار ہوا کرتا تھا، نہایت نرم دل انسان تھا، اس لیے جس رنگ میں اسلام اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا اثر تراگائی پر یہ ہوا کہ اس نے عزلت نشینی اختیار کر لی۔ تراگائی تیمور کا باپ تھا۔ جب سے اس نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی، بیرون شہر کا قصر سپید خالی پڑا تھا۔ پہلے اس میں تراگائی رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ تیمور سے کہا تھا، یہ دنیا اس سنہری پیالے کی مانند ہے جس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، میں اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں۔ مگر اس نے بیٹے کو اپنے آباء و اجداد کی عظمت سے بے خبر نہ رہنے دیا۔ وہ اسے ہر مناسب موقع پر بزرگوں کے زرعی کارناموں کے حالات سناتا، اور شمالی خطے میں جو صحرائے گوبی کے اوپر تھا، ان کی جو وسیع مملکت تھی، اس کا برابر ذکر کرتا رہتا۔ یہ داستانیں جو عہد بربریت کے عجیب و غریب کارناموں کی داستانیں ہوتی تھیں، تراگائی تارک الدنیا ہونے کے باوجود فخریہ سناتا تھا۔ یہ ان شہسواروں کی داستانیں ہوتی تھیں جن کا فرش گھاس کے سبز قالین پر بچھے ہوئے نمدے کا ہوا کرتا تھا، اور جن کے سروں پر سائے کے لیے دن کو آفتاب اور رات کو مہتاب اور ستارے ہوتے تھے۔ ان ستاروں سے انہیں عشق تھا، انہی کی طرح وہ خود بھی ہر وقت حرکت میں رہتے تھے۔ گرمیوں میں جوں جوں برف پگھلتی جاتی، وہ اس کے تعاقب میں بلندیوں پر چڑھتے جاتے، اور موسم سرما شروع ہونے پر جب وہ نیچے اتر آتے تو برف کے انبار ان کے عقب میں نظر آتے۔ اس آمد و رفت میں کبھی ان کے گھوڑوں کے سموں سے برف کے گالے اڑ اڑ کر ایک سفید صفوف سا بکھیرنے کا سامان دکھاتے، اور کبھی ریت کے تودے ان کی مشک ناز سے پامال ہوتے۔ وہ جہاں جا نکلتے مالک کل بن جاتے، کبھی کاروانوں کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے، کبھی کسی کمزور مملکت کا گلا دبوچ لیتے۔ تراگائی دور بربریت کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا کرتا تھا کہ کس طرح سردار قبیلہ کی قبر پر سفید گھوڑے چڑھائے جاتے تھے، اور کس طرح وہ گھوڑے آسمان کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو کر روحوں کو قرار و سکون بخشتے تھے، جو دنیا کی شمالی بلندیوں کی سمت قطب شمالی کے قریب واقع ہے۔ تراگائی خطا کی ان شہزادیوں کا بھی ذکر کیا کرتا تھا جو صحرا کے قوانین کو پیش کی جایا کرتی تھیں، اور جو جہیز میں حریر و کتان اور ہاتھی دانت کی نقشین چیزیں لاتعداد اونٹوں پر لاد کر اور بے شمار گاڑیوں میں بھر کر ساتھ لایا کرتی تھیں۔ وہ ان جنگوں کے کامیاب اختتام اور ان ضیافتوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتا جن میں فاتح خان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں کے مرصع سنہری پیالوں میں گھوڑیوں کا دودھ پیا کرتے تھے۔ بیٹا، یہ تھے حالات۔ تراگائی کہتا، خان بزرگ چنگیز خان کی تسخیر عالم سے پہلے وہ مر گئے، تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، چنانچہ یوں ہی ہوا۔ جب موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آیا تو انہوں نے ساری دنیا 4 سلطنتوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں میں اور اپنے بڑے بیٹے کے بیٹوں میں جو اس کی زندگی میں مر گیا تھا بانٹ دی۔ منجھلے بیٹے چغتائی کو اس خطے کی سلطنت بخشی تھی جس میں ہم آباد ہیں، مگر چغتائی کی اولاد میں و مینا اور سیر و شکار کی دلدادہ ہو کر تباہ ہونے لگی اور پھر شمالی پہاڑوں کی جانب چلی گئی۔ وہاں خان طرح ضیافتیں کھانے کھلانے اور شکار کھیلنے میں مصروف رہتا ہے، اور سمرقند نیز جملہ ماور النہر کی حکومت امیر کزغن کے حوالے کر رکھی ہے، جسے بادشاہ گر کہتے ہیں۔ باقی حالات سے تم واقف ہی ہو۔ مگر بیٹا، عموماً وہ اپنی بات ان الفاظ پر ختم کرتا، میری خواہش ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے احکام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر رہ کر درویشوں اور سیدوں کی دعائیں لیتے رہو، اور ہمیشہ اسلام کے 4 ارکان
نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے پابند رہو۔ طغرائی نے تیمور کو اپنی دنیا خود بنانے کی آزادی دے دی تھی، مگر اس اثنا میں علماء و مشائخ کی توجہ مبذول ہو چکی تھی۔ ایک دن ایک سفید ریش سید بزرگ نے تیمور کو مسجد کے ایک گوشے میں قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو قریب آ کر اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تیمور۔ ان بزرگ نے جھک کر قرآن شریف میں وہ مقام دیکھا جس کی وہ تلاوت کر رہا تھا، پھر کچھ سوچا اور کہا، بیٹا، جب تک تم اسلام کا تحفظ کرتے رہو گے خود بھی حفاظت خداوندی میں رہو گے۔ تیمور پر ان بزرگ کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ کچھ عرصے تک چوگان اور شطرنج سے بھی تائب رہا۔ کسی بزرگ یا درویش کو راستے میں کسی درخت کے نیچے بیٹھا دیکھتا تو گھوڑے سے اتر پڑتا اور اس سے اپنے لیے دعائے خیر کا طالب ہوتا۔ اسے قرآن شریف پڑھنے میں دقت ہوتی تھی، اس لیے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی توجہ پہلے ہی پارے پر مرکوز رکھی اور اسے حفظ بھی کر لیا۔ اس وقت اس کا سن 17 سال کے لگ بھگ تھا۔ مسجد کے صحن میں علماء دین کے پاس بیٹھ کر ان کے مباحث سنتا اور خطبے کے دوران میں نمازیوں کی آخری صف میں نمازیوں کے جوتوں کے قریب بیٹھتا۔ اس کا وقائع نگار لکھتا ہے کہ ایک روز مشائخ میں سے ایک بزرگ مولانا زین الدین نے اسے وہاں بیٹھے دیکھ لیا اور اپنے پاس بلا کر اپنی چادر، کلہ اور انگوٹھی عطا کی۔ اس انگوٹھی کا نگینہ فیروزے کا تھا۔ مولانا زین الدین مردم شناس، دانش مند اور رہنما قسم کے مشائخ میں سے تھے۔ تیمور کو شاید ان کا یہ عطیہ بھی تمام عمر یاد رہا ہو، مگر ان کی دل میں اتر جانے والی نظریں اور بھاری آواز تو یقیناً یاد رہی ہوگی۔ ان دنوں جو شخص قبیلہ برلاس کا سردار مانا جاتا تھا وہ تیمور کا حقیقی چچا حاجی برلاس تھا، مگر وہ شہر سبز میں شاذ و نادر ہی نظر آتا۔ اسے تیمور سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی اور یوں بھی وہ رعونت پسند، شکی اور مردہ دل آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے زمانے میں قبیلے کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی اور اس کے اکثر امراء اور جنگجو بہادر امیر قزغن کے دربار میں چلے گئے۔ تیمور کے باپ نے اسے بھی وہیں پہنچ جانے کا مشورہ دیا، چنانچہ تیمور نے بھی اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ادھر ہی کا رخ کیا۔ تیمور کی زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ مزید جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔